ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین کرام، رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اصلاح احوال اور اصلاح معاشرہ کے موضوع پر 19ویں پارے کے منتخب کردہ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سورہ الفرقان کی آیات 64 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آج جو موضوع ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس کا تعلق کچھ عقیدے کے ساتھ ہے اور کچھ معاشرے کے ساتھ ہے۔ عقیدے کا تعلق بھی اصلاح احوال کے ساتھ ہے۔ یہاں اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے جو ہیں، جنہیں ہم صلحاء کہتے ہیں، نیک لوگ، ولی اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے اوصاف، ان کے کردار کہ وہ معاشرے کے اندر کس طرح خدمت دین کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، ان کے کردار کو بیان کیا۔ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اولیاء کرام اللہ کی محبت اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے پیامبر ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کردار، اپنے اخلاق، اپنی زبان اور تعلیمات کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ قرآن پاک نے ان کے کردار کا ذکر یہاں بیان فرمایا اور 3 اوصاف بیان فرمائے۔ پہلی بات یہ، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ یہاں حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ضیاء القرآن میں اس کو نقل فرمایا کہ آہستہ آہستہ قدم پھونک پھونک کر چلنے سے مراد کہ وہ ہمیشہ محبت کو پھیلاتے ہیں اور نفرت کو ختم کرتے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے جوڑنے کی بات کہی ہے، توڑنے کی بات نہیں کی، اور ہمیشہ کے ساتھ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کیا ہے جنہوں نے ان کو نقصان پہنچایا ہے، ان کے راستے کی رکاوٹ بننے کی کوشش کی ہے۔ سو اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہمارے لیے کردار یہ ہے کہ ہمیشہ انسانوں کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑیں، نفرت نہیں جوڑیں۔ آج جو اولیاء کرام ہیں ان کے پاس آپ جس حال میں بھی چلے جائیں وہ آپ کو پکڑ کر سینے سے لگا کر رب کی قربت کی طرف لے کے جائیں گے، نہ کہ بھگائیں گے۔ اصول بھی یہی ہے کہ ان کے ساتھ ہمیشہ، کیونکہ صاحب تقویٰ بن کر ان کے پاس جائیں گے تو پھر اصلاح کیسے ہو؟ اصلاح کس کی ہونی ہے؟ ان کی مجلس میں ہر وہ شخص بھی جائے گا جو گناہوں میں بھی لت پت ہے، اخلاقی طور پر بھی بدحال ہے، دنیا دار ہے، دین سے دور ہے، تو وہ جب بھی ان کی مجلس میں جائے گا، جب بھی ان کے پاس جا کر کے بیٹھے گا تو وہ رب کی قربت کی طرف انہیں بلائیں گے، وہ ہمیشہ محبت کا درس دیں گے۔ ان کے ہاں تفرقہ نہیں ہے، ان کے ہاں نفرت نہیں ہے،
مسلکی نفرت نہیں ہے، مسلکی تفرقہ نہیں ہے، اور علمی اختلاف کی بنیاد پر وہ دوسروں سے نفرت نہیں کرتے۔ علم کا اختلاف بطور رحمت کے ہے، اصلاح کے ہے، بطور نفرت نہیں۔ تو لہذا ان کا کردار یہ ہے کہ وہ معاشرے کے اندر ہمیشہ اسی تگدو میں رہتے ہیں کہ نفرت کو ختم کیا جائے اور محبت کو بھی جو ہے نا وہ جگہ دی جائے۔ اور دوسری بات جو میں نے فرمائی، ہَوْنَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ان سے جب کوئی آدمی لڑتا ہے، اکھڑ جاہل برا بھلا جب انہیں کہتا ہے، تو وہ ان سے الجھ نہیں پڑتے، وہ ان سے لڑائی نہیں کرتے، وہ ان سے اس حوالے سے الجھتے نہیں ہیں کہ راستے کی رکاوٹ نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں، قالوا سلاما، میاں تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کر دو، ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ قالوا سلاما، وہ سلامتی کی دعا دے کر کے انہیں رخصت کرتے ہیں، ان پر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، وہ کردار کشی کرتے ہیں، وہ فتوے بازی کرتے ہیں، وہ تانا زنی کرتے ہیں، وہ ہر قسم کا حربہ استعمال کرتے ہیں، مگر وہ ان کو جواب دیتے ہوئے اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، بلکہ ان کو جملہ بولتے، قالوا سلاما، جامعہ تو اپنا کام کر، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو، میرے راستے کی رکاوٹ اور پتھر نہ بنے۔ یہ ان کا دوسرا کردار، وہ لوگوں سے جھگڑتے نہیں، لوگوں سے دنگا فساد نہیں کرتے، اور لوگوں سے الجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ہمیں بھی معاشرے کے اندر معاشرتی طور پر معاملات کے اندر درگزر اور صبر اور تحمل کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ معاشرہ پھر جنم لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھتے چلے جائیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اختلاف کرتے چلے جائیں گے، اور اس کو انا کا مسئلہ بنا کر کے ہم بہت بڑا ایشو کریٹ کر دیں گے۔ تو فرمایا مسائل اس طرح نہیں حل ہوتے، بلکہ ان سے کہے کہ میاں تم اپنا کام کرتے رہو، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اور حق کے راستے پر ہمیشہ تانا زنی ہوتی ہے، حق کے راستے پر ہمیشہ اختلاف ہوتا ہے، حق کے راستے پر لوگ حق کا راستہ روکنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اگر ہم ان کے ساتھ الجھنے لگ جائیں گے تو ہم اپنی منزل سے ہٹ جائیں گے، اور یہی شیطان کا مقاصد ہے، اور ان لوگوں کے مقاصد بھی یہی ہیں کہ ان کو ان کاموں کے اندر الجھا دیا جائے تاکہ یہ آگے اپنی منزل کی طرف نہ جا سکے۔ لہذا قالوا سلاما، انہیں کہیں میاں اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اور تیسری بات یہاں بیان فرمائی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ دن بھر مخلوق خدا کی خدمت میں رہتے ہیں، وہ دن بھر محبتیں بانٹتے ہیں، وہ دن بھر نفرتوں کو ختم کرتے ہیں، وہ دن بھر لوگوں کو سلامتی کی دعا دے کر کے ان کو اپنے قریب لاتے ہیں، اور جب رات ڈھل جاتی ہے تو وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، اور کبھی سجود کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، اور قیام میں، رکوع میں، سجدے میں وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت تلاش کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا وہ جو ہمیں بہت سارے القابات کے ساتھ پکارنے والے لوگ تھے وہ سب سوئے پڑے ہیں، مولا تیری بارگاہ کے اندر ہم کھڑے ہیں اپنے گناہوں کو لے کر، اپنے اعمال کو لے کر، ہمارے کردار کو مولا تو بہتر جانتا ہے۔ تو وہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے کے لیے، رب کی مغفرت طلب کرنے کے لیے، رب کی بارگاہ سے اس کی سلامتی حاصل کرنے کے لیے وہ پھر ساری رات اللہ کے حضور روتے ہیں، اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتے ہیں، اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ یہ رات کے وقت اللہ کے حضور جو پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور جو گڑ گڑانا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو جو پیش کرنا ہے، یہی دن بھر خدمت دین کا کام کرنے کے لیے توانائی دیتا ہے، یہیں سے انرجی ملتی ہے، جس سے انسان رات کو اللہ کے حضور اس کا کرم لے کر ہی مارکیٹ کے اندر جائے گا، اس کا کرم لے کر کے ہی لوگوں کے پاس جائے گا، نفرتیں ختم کرنے کا جذبہ بیدار ہوگا، محبت بانٹنے کا حوصلہ پیدا ہوگا، لوگوں کو اللہ کے قریب لانے کا حوصلہ پیدا ہوگا۔ جب وہ رات کو اللہ کے حضور پیش نہیں ہوں گے تو دن کے وقت خدمت دین اور دیگر معاملات کو کبھی بھی بجا نہیں لایا جا سکتا۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے، آج کی اس آیت مبارکہ سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی نیک اور صالح بندوں کی مجلس میں جا کر کے بیٹھنا چاہیے، اور وہاں سے اس قربت سے اخلاق، محبت، پیار کا درس ملتا ہے۔ اگر آپ اسلاف کی زندگی کو دیکھ لیں، ازل سے لے کر کے آج تک جتنے اولیاء کرام، بزرگان دین، شیخان طریقت جو دنیا سے گزر گئے ہیں، ان کے کردار اور تعلیمات کو دیکھیں تو صرف ان کی تصوف اور تعلیمات کا نقطہ
جو ابتدائی نقطہ ہے وہ ہے محبت. نفرت نہیں بانٹتے، وہ نفرت کو ختم کرتے. ساری زندگی نفرتوں کو ختم کیا، اسی لیے ان کی مجلس میں ہر قسم کا بندہ آ کر کے بیٹھتا تھا، گناہگار بھی، نیک بھی، صالح بھی، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی. وہ تو جو غیر مسلموں میں بیٹھتے تو اپنے اسلام کی تعلیمات اور آقا علیہ السلام کی محبت کا درس ان کے سامنے جب رکھتے تو وہ اسلام کا فروغ اور اسلام کی پرچار کے لیے اپنا کردار ادا کرتے تھے. تو لہٰذا ہمیں بھی آج سوچنا ہوگا کہ آج جو خاص کر مذہبی طبقہ جو دینداری خدمت دین کا فریضہ سر انجام دینے والے، ان کو سوچنا ہوگا کہ ان کی مجالس کے اندر ان کے پاس ان کے قریب آ کر کے بیٹھنے والے نوجوان طبقہ ان سے کیوں دور ہے. دیگر معاملات، دیگر جو لوگ ان کے پاس آ کر کے نہیں بیٹھتے تو ان کی کیا وجوہات ہیں؟ ہمارے اندر وہ کردار نہیں ہے، وہ اخلاق نہیں ہے. لہٰذا اس چیز کو پیدا کرنا ہوگا جو آقا علیہ السلام نے اور قرآن نے ہمیں عطا فرمائی، وہ ہے محبت اور نفرت کو مٹانا. اور اللہ کے حضور رات کو نیاز مندی پیش کرنے کے لیے جب اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے تو اخلاص ہوتا ہے، اور اس اخلاص کی وجہ سے ہی انسان اپنی دن بھر کی خدمت دین کے فریضے کو سر انجام دینے کے لیے اپنی بیٹری کو چارج کرتا ہے، انرجی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر صبر اور استقامت کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ خدمت دین کا فریضہ سر انجام دے سکتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.